بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی مرتبہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب کسی کا یہاں انتقال ہو جائے تو کیا میت کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دور دراز سے یا قرب و جوار سے جو مہمان حضرات تعزیت کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آتے ہیں، کیا وہ میت کے گھر کھانا بھی کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو ہمیں شریعت اور سنت سے جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو اس میت کے گھر والوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، کم از کم 3 دن تک کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ جب کسی کے گھر انتقال ہو جاتا ہے تو اس میت کے گھر والے رنج و غم میں مبتلا ہوتے ہیں اور میت کے اس دنیا سے چلے جانے کا دکھ ان پر سوار ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ حالت اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنے احوال کا بھی علم نہیں ہوتا، تو میت کے جو پڑوسی اور رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ موتا میں انتقال ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم امر شغلهم، کہ تم جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے جس نے ان کو دوسرے چیزوں میں مشغول کر دیا ہے۔ میت کے گھر والے تجہیز و تکفین میں، کفنانے میں، دفنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یا یہ کہ ان پر بہت زیادہ رنج و غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لہذا ہمیں حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ ان کے گھر والوں کے لیے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو انتظام کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو باہر سے مہمان حضرات آتے ہیں وہ میت کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ آنے والے مہمانوں کے لیے بھی پڑوسی اور رشتہ دار حضرات انتظام کر دیں تاکہ وہ کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں اور اپنی منزلوں پر پہنچ جائیں۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی اور رشتہ دار اس کا انتظام نہیں کرتے ہیں تو میت کے گھر والوں کو اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو جو مہمان آئے ہوئے ہیں اگر وہ دور کے ہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا ہے، ان کے لیے گھر تک پہنچنا فی الحال مشکل ہے دور ہونے کی وجہ سے، یا یہ کہ انہیں ابھی اور مزید میت کے گھر ہی رہنا ہے، تو پھر وہ میت کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو گاؤں ہی کے لوگ ہیں یا یہ کہ بالکل آس پڑوس کے ہیں تو انہیں پھر میت کے گھر کھانا کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کے گھر انتقال ہو جاتا ہے میت کے گھر والے مالی لحاظ سے کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، مالی حیثیت ان کی اچھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے مجبوراً تمام تر لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور جس کے انتظام کے لیے انہیں بہت سی مرتبہ قرض بھی لینا پڑ جاتا ہے۔ لہذا جو بالکل پڑوس کے ہوں، گاؤں کے لوگ ہوں، انہیں میت کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جو باہر کے لوگ ہیں، مسافر ہیں، یا ابھی انہیں مزید قیام کرنا ہے تو پھر وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ بعض جگہوں اور دیہاتوں میں یہ بات بھی دیکھی گئی کہ جب کسی گھر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کھانے کا گویا ایسا انتظام کرتے ہیں جیسے کوئی فنکشن ہو رہا ہو، یا یہ کہ شادی اور خوشی کا کوئی موقع ہو، اس طرح باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ کئی دیگیں تیار ہوتی ہیں، مختلف قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں، یہ بھی بالکل درست نہیں ہے۔ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت آدمی کے لیے پیٹ بھر جو کھانا اچھا مناسب دستیاب ہو اسی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس طرح کا ماحول نہ ہو کہ یہ کوئی شادی کا کھانا ہے، لہذا ان تمام تر باتوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔